الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ رسول کریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علیہم اجمعین ویوم ھذا یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان یہ آف مین کائنڈ کا تو اس کے اندر آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے مہدی تک ایک چیز مشترکہ نظر آئے گی، وہ چاہے تاریخ عام یہودیوں کی اٹھا کے دیکھیں، وہ تاریخ عیسائیوں کی کتابوں سے حاصل کریں، چاہے انسانیت کی تاریخ مسلمانوں کی کتابوں سے اٹھا کے دیکھیں، احادیث سے اٹھا کے دیکھیں، قرآن پاک سے اٹھا کے دیکھیں کہ آدم سے خاتم تک، خاتم سے مہدی تک جس نے حق کو رسوا، حق کی تقریب کرنے کی کوشش کی، وہ خود ہی ذلیل ہو گیا۔ توجہ ہے نا کہ جس نے اللہ کے بنائے ہوئے حق کی تقریر کرنے کی کوشش کی، وہ خود ذلیل ہو گیا۔ انسانیت کی ابتدا ہے آدم علیہ السلام سے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں زمین کا خلیفہ بنانے والا ہوں، سجدہ کرو۔ حکم خدا بندی پڑھ کے فرشتوں نے آدم کو سجدے میں سر چکا دیا، لیکن ابلیس نے خدا کے حق کی تقریر کی اور اسے کمتر سمجھا، کمتر بنانے کی کوشش کی کہ میں آپ کا بنا ہوا یہ مٹی کا ہے، میں اسے باہر کیسے سجدہ کروں۔ تو دیکھو جو اللہ کے حق کی تقریر کرے تو ابلیس شیطان بن جاتا ہے۔ آگے چلے خدا اللہ انسانی کے پیغمبر نوح جن کے لیے ملتا ہے کہ پیغمبر نوح کے مقابلے پہ کوئی دوسرا نہیں، اس کے اپنے فرمانے آ گئے تھے۔ نوح علیہ السلام تو جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ نوح تم کشتی بناؤ، میدان میں ہی بناؤ اور 1200 ہاتھ اونچی کشتی بناؤ، اللہ جانے 1200 ہاتھ کتنے بلند ہوں گے۔ کشتی بناؤ 1200 ہاتھ لمبی، 800 ہاتھ چوڑی، اتنی بلند و بالا۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، اب توجہ کیجیے گا، اب کوئی اور نہیں ہے، نبی کی بیوی، نوح کی بیوی خود نبی کے تقریر کر رہی ہے اس وقت کی خواتین سے کہ تندور کے پاس روٹیاں پکا رہی ہے، خواتین سے کہتی ہے کہ میرا شوہر عجیب ہو گیا ہے، میرا شوہر نعوذ باللہ پاگل ہو گیا ہے، وہ میدان میں کشتی بنا رہا ہے، بڑا دریاؤں میں کشتی چلنے میں پانی کی کمی سے یہ میدان میں کشتی بنا رہا ہے۔ اللہ نے نوح کی بیوی کو علت دکھانے کے لیے یہ تندور میں روٹی پکا رہی تھی، وہی سے ہی پانی بلند کر دیا اور قیامت تک لعنت کا مستحق کر دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ نبی کی بیوی ہو یا نبی کا دشمن ہو، اگر نبی کی یا اس کی محبت کرنے والوں سے بھی تقریر کرے گی تو جب بھی لانتی نہیں، ہمیشہ لانتی رہے گی۔
آگے چلے مطالعہ انسانیت کے اوپر. ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے پہ آ جاتا ہے نمرود. ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے پہ آ جاتا ہے نمرود. اور دیکھو جب نمرود نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ ابراہیم اگر تمہارا خدا ہے تو میں اپنی فوج جمع کروں گا, تم اپنے خدا سے بولو کہ وہ اپنی فوج جمع کرے. اور اس نمرود نے اپنی فوج جمع کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے بڑھ گیا. ابراہیم اگر تمہارا خدا سچا ہے, تمہارے خدا کا کوئی موجود ہے تو اس سے بولو کہ اپنی فوج کو بھیجے. تو تاریخ انسانی میں عیسائیت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو, یہودیوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھو, یا مسلمانوں کے تاریخ کی کتابیں, مسلمانوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو کہ سب میں ملے گا کہ جب نمرود نے زیادہ ابراہیم کو پریشان کرنا کے شروع کیا کہ تمہارے خدا کی فوج کہاں ہے, تو ایک دم آسمان سے مچھروں کی بارش ہونے لگی اور مچھروں نے بکریا ناک دماغوں میں گھس کے اس کی فوج کو تحس کر دیا. اور یہی نہیں, نمرود کے دماغ میں گھس کے روایتیں کہتی ہے کہ جب بھی دماغ کو مچھر کاٹتا تھا تو نمرود کے سر پہ جوتیاں ماری جاتی تھی. نمرود کے سر پہ جوتیاں, یعنی جو اللہ کے نبی سے ٹکرائے گا کتنا یہ بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو, اس کی حالت جوتے کھانے کی ہی ہوگی. اس کے بعد ذرا بگڑے انسانیت کو آگے جا کے دیکھے تو موسیٰ کے سامنے فرعون آ جاتا ہے. اور فرعون کوئی عام نہیں تھا, بہت بڑا بادشاہ تھا. تاریخ میں 3-4 بادشاہ رہے کہ جن کی سلطنتوں کا کوئی حساب ہی نہیں تھا. اور جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کرنے شروع کی تو اللہ نے فرعون کو پانی میں غرق کر کے اور اس کی باقیات کو آج سے قائم کر کے قیامت تک کے لیے تقریر ذلت اور رسوائی کا باعث بنا دیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو ہے ذلیل ہوئے, یوسف کے مقابلے میں جو ہے ذلیل ہوئے, بس 1,24,000 کے کمبر یہ اللہ کے بنائے ہوئے حق کے خلاف جو آتا ہے ذلیل ہی ہوتا ہے. محمد مصطفیٰ کا زمانہ دیکھ لیجیے, جو جیسے محمد والے محمد مصطفیٰ کا زمانہ دیکھ لیجیے کہ محمد مصطفیٰ اللہ نے رکھو محمد مصطفیٰ کو بتائے دنیا میں نام سے کتنا کنٹرول کیا کہ ولادت سے پہلے بدر بزرگوار نہیں, 5 سال کے سنے مبارک میں مادر گرامی کا انتقال ہو جاتا ہے, بلکہ دنیا سے پردہ پوشی ہو جاتی ہے. اس کے بعد اللہ نے ابو طالب کو محمد کی پرورش کے لیے رکھا. ایک بچہ جو کہ یتیم ہے اس کے خلاف اس کی تقریر کرنے والا کون؟ ابو جہل, ابو سفیان. لیکن تاریخ نے اپنے آپ کو پھر سے دہرایا اللہ کے حبیب سے, جس نے بھی مخالفت کی تقریر کی اس وقت کے قریب ہوا قیامت تک لعنت کا مستحق ہو گیا. آگے فلسفہ انسانیت کو آگے لے کے چلیں. علی مرتضیٰ کے سامنے امیر الشام آ گیا اور یہ وہ شخص تھا جس نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ممبر تاریخ کے چپڑے کو حرام قرار دیا تھا. اتنا بڑا دشمن ہے حیدر کہنا, لیکن اس کی ذلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ اگر اس کا نام بھی لکھنا پڑتا ہے تو علی کے وسیلے سے لکھا جاتا ہے. علی سے جنگیں کی لیکن اس کے نام کے لیے بھی علی کا وسیلہ استعمال کیا جا رہا ہے.
حسن کے مقابلے پہ آ گیا، ذلیل اور رسوا ہوا۔ تاریخ کا بدترین شخص جب رسول کے نواسے حسین کے مقابلے پہ آیا تو تاریخ